اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، ان آیات مبارکہ کے حوالہ سے اس سے قبل ایک درس ہو چکا ہے جس میں طلاق، خلا اور حلالہ کے حوالہ سے کچھ گزارشات میں عرض کر چکا ہوں، لیکن ان آیات مبارکہ کے حوالہ سے ایک اور بہت بڑا عنوان سامنے آتا ہے جس میں دور حاضر میں بہت زیادہ غلطی بھی کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کے حوالہ سے چند گزارشات بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ عنوان یہ ہے کہ اگر اکٹھی 3 طلاق کسی نے اپنی بیوی کو دے دی ہیں تو کیا وہ 3 ہی نافذ ہوں گی یا 1 نافذ ہوگی؟ ہمارے بعض احباب کا اصرار ہے کہ اگر اکٹھی 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں تو وہ 1 ہی واقعہ ہوتی ہے، 3 واقعہ نہیں ہوتی۔ میرے محترم احباب، یہ مسئلہ جو ہے دونوں طرف سے بڑی حساس نوعیت کا ہے۔ جس وقت لوگ ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، 3 طلاقیں اکٹھی دے کے آ جاتے ہیں، تو آ کے پھر جو وہ صورتحال ذکر کرتے ہیں کہ جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کوئی صورت پیدا کریں، کسی طرح گھر بس جائے، ہم بڑے شرمندہ ہیں، تو دل تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اگر شرعی طور پر گنجائش کوئی نہ ہو اور ہم گنجائش دے کے ان کو دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے رہنے کا کہہ دیں تو ساری زندگی ان کا آپس میں زنا ہوگا اور اس کے ذمہ دار بھی ہم ہوں گے۔ اس لیے اتنا بڑا رسک لینا وہ کم از کم میں تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دل اتنا پریشان ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک دلیل بھی صحیح صریح ثابت ہو جاتی نا کہ 3 طلاقیں 1 ہی طلاق ہوتی ہیں، کوئی ایک صحیح صریح دلیل بھی اس کے متعلق مجھے واضح طور پر مل جاتی تو بے شک احناف کا مسلک یہی ہے کہ 3 کی طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو 3 ہوتی ہیں،
تو میں اپنے مسلک کے خلاف بھی فتویٰ دے دیتا، لیکن کوئی دلیل ہوتی تو تب دیتا نا۔ اگر دلیل کوئی ایک بھی نہ ملے اور پھر میں یہ فتویٰ دے دوں تو ظاہر بات ہے کہ ساری زندگی وہ جو عمل کریں گے اس کا گناہ صرف ان کو نہیں ہوگا، وہ میرے ذمہ زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ تو جاننے والے نہیں اور میں نے فتویٰ دیا ہے۔ ہاں، دور حاضر میں بعض لوگ اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ چلو کوئی مولوی بھی فتویٰ دے دے تو ہم اس سے جا کے فتویٰ لے لیں گے، تو وہ خود بھی گناہ گار بہت ہوتے ہیں۔ کئی تو اس لیے مسلک بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور شدید گناہ گار ہوتے ہیں۔ میرے محترم احباب، دلیل کے حوالہ سے سب سے پہلے ہم نے قرآن حکیم کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد احادیث مبارکہ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ ایک قطعی بات ہے اور میرا عقیدہ ہے اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ دلیل کے حوالہ سے قرآن حکیم کا مقابلہ میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی سب سے اولیت ہے، جو چیز قرآن حکیم سے ثابت ہو رہی ہے اس کو اولیت دینا لازم ہے۔ حدیث مبارکہ جو ہیں پھر وہ بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حدیث متواتر اور ایک ہوتی ہے حدیث خبر واحد۔ حدیث متواتر جو ہے اس کا ثبوت قطعی ہوتا ہے اور وہ یقینی بات ہوتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے۔ تو حدیث متواتر کے ذریعے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ گنجائش بنتی ہو تو وہ گنجائش دی جا سکتی ہے، یا تو قرآن حکیم کی ایک آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے کسی دوسری آیت میں اس میں گنجائش آ جائے تب بھی وہ گنجائش ہم لے سکتے ہیں، یا کسی حدیث متواتر کے اندر گنجائش آ جائے اس کو بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ ہی کی وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ تو جب ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، تو پھر تو گنجائش بنے گی۔ لیکن اگر حدیث ہو خبر واحد تو خبر واحد ہوتی ہے ظنی چیز، تو قرآن حکیم کے مقابلہ میں حدیث خبر واحد آ رہی ہو پھر اس سے کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ حدیث خبر واحد کو تعویل کر کے اس طرح بنا لیا جائے۔ ویسے تو حدیث متواتر میں بھی عمل اسی انداز میں ہوتا ہے کہ تعویل کر کے اس کو قرآن کے مطابق بنایا جائے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ گنجائش بھی نکل سکتی ہے۔ لیکن حدیث خبر واحد جو ہے اس کو یا تو تعویل کر کے قرآن کے مطابق بنایا جائے گا تب عمل ہوگا، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر حدیث کو تو چھوڑ سکتے ہیں، خبر واحد حدیث کو، قرآن کو تو بہرحال ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن جہاں پر حدیث بھی کوئی مقابلہ میں نہ آ رہی ہو، متواتر تو کیا کوئی خبر واحد بھی مقابلہ میں کوئی دلیل کوئی نہ بن رہی ہو، حدیث بھی ساری وہ کچھ ہی بتا رہی ہو جو قرآن بتا رہا ہے، مقابلے میں کوئی حدیث کی دلیل بھی موجود کوئی نہ ہو، تو پھر ہم کیسے جو ہے یہ فتویٰ دینے لگ جائیں؟ تو یہ بڑی سنگین بات ہے، یہ ساری زندگی کا گناہ وہ ہم اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ قطعی دلیل کوئی مل جاتی تو ہم ضرور فتویٰ دے دیتے، لیکن ایسی کوئی دلیل، میں نے آج تک بڑا مطالعہ کیا اس موضوع پر، مجھے کوئی دلیل ایسی نہیں ملی کہ جس کے ذریعے میں یہ فتویٰ دینے لگ جاؤں کہ 3 طلاقیں 1 طلاق ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں یہاں پر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 229 کے اندر یوں فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہ جو 2 دفعہ والی طلاق ہے نا، یہ وہ ہے کہ اس کے بعد یا تو دستور کے مطابق روک رکھو یا پھر نیکی کے ساتھ چھوڑ دو۔ گویا کہ 2 دفعہ طلاق کے بعد گنجائش موجود ہے کہ تم رجوع کر سکتے ہو۔
لیکن اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 230 اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دے دی، تو یہ تیسری طلاق کا تذکرہ ہے۔ پھر اگر طلاق دے دی، دو کے بعد بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اچھا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو پھر وہ اس کے لیے اس کے بعد حلال نہیں ہوگی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر یہ پہلے خاوند اور اس بیوی کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ پھر آپس میں رجوع کر لیں، یعنی نکاح کر لیں، إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر یہ گمان کرتے ہو کہ اب یہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔ تو قرآن حکیم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ دو تک تو یہ گنجائش ہے کہ دو کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تیسری کے بعد یہ گنجائش کوئی نہیں۔ اور قرآن حکیم نے یہ کہیں ذکر نہیں کیا، نہ ہی اس کا کوئی اشارہ دیا ہے کہ یہ تینوں الگ الگ ہوں تو گنجائش کوئی نہیں، اکٹھی ہو تو گنجائش ہے۔ قرآن نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ تیسری طلاق کے لیے لفظ جو اللہ نے استعمال فرمائے ہیں نا، تو وہ فَإِن کے لفظ استعمال فرمائے ہیں، فا کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ فا کا لفظ جو ہے نا وہ تاکید کے لیے تو ہے، لیکن اس میں تاخیر والا معنی کوئی نہیں ہوتا کہ پہلی دو کے فوراً بعد بھی تیسری ہو جائے نا، فا کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ ایک ہے فا اور ایک ہے سما۔ سما جو ہے وہ کچھ تاخیر کو چاہتا ہے، لیکن فا تو تاخیر کو چاہتا ہی کوئی نہیں، اور سما والی جو تاخیر بھی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی کوئی لازم نہیں ہوتی کہ وہ مہینے پورے کی تاخیر ہو، وہ بھی تھوڑے سے لمحے کی تاخیر ہو جائے تو سما والا تقاضا بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو لفظ بھی سما بھی کوئی نہیں ہے، یہاں تو فا کا لفظ ہے، اور فا کا لفظ بالکل تاخیر کا تقاضا کوئی نہیں کرتا۔ دو کے بعد فوراً بھی اگر تیسری دے دی جائے مسئلہ یہی بنے گا۔ تو قرآن حکیم سے بات یہی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ دو کے بعد گنجائش ہے، تیسری کے بعد گنجائش کوئی نہیں۔ اور قرآن حکیم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ اکٹھی یا الگ میں کوئی فرق کرنا ہے۔ جب قرآن حکیم نے کوئی فرق نہیں کیا تو پھر قرآن حکیم نے جو مسئلہ بتلایا ہے اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ قرآن حکیم کے بعد پھر دلائل کی طرف جب ہم جائیں گے تو وہ حدیث کو مد نظر رکھیں گے۔ حدیث مبارکہ سے میں پہلے ان کے جو سب سے مضبوط دلیل وہ کہتے ہیں، میں سب سے پہلے اس کو ذکر کرنا چاہوں گا، اور آج کے درس میں صرف اسی ایک دلیل کے اوپر بات کر کے تو میں بات کو سمیٹوں گا، جس کو وہ اپنی سب سے مضبوط دلیل کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں سے۔ اور میں وہ واضح کروں گا کہ دلیل وہ بھی ہماری ہے، وہ ان کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو جو سب سے ان کی مضبوط دلیل ہے وہ بھی اصل میں ہماری دلیل ہے، اس سے بھی وہ موقف ثابت ہوتا ہے کہ تین جو ہیں وہ تین ہی ہوتی ہیں۔ تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کی دلیل جب سب سے بھاری بھی رد ہو جائے، اور اگلے درس میں ان کی دوسری دلیلوں کا بھی میں رد کر دوں گا، تو جب ان کے پاس دلیل کوئی نہ ہو تو پھر مسلک وہی درست ہے کہ تین طلاقیں بے شک اکٹھی بھی ہوں تو وہ تین ہی ہوتی ہیں۔ جو سب سے پہلے دلیل دیتے ہیں جس کے اوپر ان کو بڑا مان ہے، صحیح مسلم کی روایت کہ ان ابا الصحابہ قال علی ابن عباس، کہ ابو الصحابہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، اتعلم انما کانت الثلاث تجعل واحدۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ تین طلاقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قرار دیا جاتا تھا، وہ ابی بکر اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی، وہ ثلاثا من عمارت عمر اور حضرت عمر فاروق کے دور کے 3 سالوں میں بھی ایک قرار دیا جاتا تھا۔ فقال ابن عباس نعم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ سب سے قوی جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہی اس دلیل کے دوسرے الفاظ، معاملہ یہی ہے لیکن دوسری سند کے ساتھ،
ان ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کالا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی، اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کے 2 سالوں میں بھی 3 طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا۔ فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے کہا، ان الناس قد استعجلوا فی امر، یہ لفظ ہے، ان کے اوپر ذرا بڑا غور رکھیے گا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر، لوگ معاملے کے اندر جلدی کرنے لگ گئے ہیں، گویا کہ کوئی نہ کوئی فرق ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معاملہ تھا اس میں اور اب میں کوئی فرق ہوا ہے، وہ حدیث کے لفظوں سے نظر آ رہا ہے۔ قد کانت لہم فیہ عنات، ایسے معاملے میں کہ جس معاملے میں ان کے لیے گنجائش تھی اس میں وہ جلدی کرنے لگ گئے ہیں۔ فلو امضیناہ علیہم، تو ہم ان کے اوپر اب نافذ نہ کر دیں، فامضاہ علیہم، تو حضرت عمر فاروق نے 3 ہی نافذ کر دیں۔ اب یہاں پر حدیث مبارکہ کے جو لفظ ہیں ان سے بات واضح ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملے کی نوعیت میں فرق ہوا تھا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ معاملہ بالکل وہی رہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھا، حضرت عمر فاروق کی ابتدائی دور میں بھی بالکل وہی معاملہ تھا، بعد میں بھی معاملہ وہی رہا، اور حضرت عمر فاروق نے حکم تبدیل کر دیا، تو یہ حضرت عمر فاروق کے اوپر بہت بڑا الزام بنے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے کیسے بدل دیا۔ صحابہ کرام کی ناموس جس کے دل میں موجود ہو نا، تو وہ یہ کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو حضرت عمر فاروق بالکل بلا وجہ بدل دیں۔ کوئی نہ کوئی تو نوعیت میں فرق ہوگا تو بدلیں گے نا، اگر نوعیت میں فرق کوئی نہیں تو حضرت عمر فاروق کی کبھی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو بدل کے رکھ دیں۔ اور پھر اعتراض صرف حضرت عمر فاروق پر ہی نہیں آئے گا، بلکہ اعتراض تو سارے صحابہ کرام پر بھی آئے گا کہ حضرت عمر فاروق نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ بدل دیا اور صحابہ سارے چپ کر کے بیٹھے رہے، کسی نے بات ہی کوئی نہیں کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو معاملے کے اندر فرق آیا تھا، تو تب جو ہے حضرت عمر فاروق نے جو ہے فتویٰ بدلا تھا۔ اگر معاملے کی نوعیت وہی ہوتی تو پھر حضرت عمر فاروق کبھی بھی فتویٰ نہ بدلتے۔ حدیث مبارکہ میں اشارہ آ گیا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لہم فیہ عنات، کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کرنی شروع کر دی ہے کہ جس میں ان کے لیے گنجائش موجود تھی، تو کوئی ایسا فرق آیا تھا کہ جس میں جلدی کی جا رہی تھی۔ مزید وضاحت میں انشاءاللہ ابھی بعد میں کرتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف، حدیث سے اسی واقعہ کے متعلق یہی معاملہ، لیکن اس کو سنن نبی داود کے اندر جس طرح ذکر کیا گیا وہاں پر معاملہ کچھ نکھر کر سامنے آتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہی چیز ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے۔ سنن نبی داود کے اندر بھی وہی چیز ہے، لیکن وہاں پر ذرا تفصیل سے ہے، وہاں پر بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، ان رجلا یقال له ابو الصحبا، ایک آدمی تھا کہ جس کو ابو الصحبا کہا جاتا تھا۔ کان کثیر السوال لابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے سوال کیا کرتا تھا۔ کالا، اس نے کہا، اما علمت ان الرجل، کیا آپ جانتے نہیں کہ ایک آدمی کانا اذا طلق امرأتہ ثلاثا، جب ایک آدمی 3 طلاقیں دے دیتا تھا اپنی بیوی کو، اگلے لفظ قابل غور ہیں، قبل ان يدخل بها، اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے۔ تو یہ معاملہ یہ اس نوعیت کا ہے کہ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے وہ 3 طلاقیں دے دیتا تھا۔ جعلوہا واحدتن، تو اس کو پھر لوگ ایک ہی بناتے تھے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، و ابی بکر اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں، و صدر من امارت عمر اور حضرت عمر فاروق کی امارت کے ابتدائی دور میں بھی، قال ابن عباس، جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، بلا، ہاں ایسا ہی ہے، کان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا، جس وقت ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا، قبل ان يدخلها، اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے، جواب میں وہ بھی یہ لفظ فرما رہے ہیں، جعلوها واحدۃ، تو لوگ اس کو ایک ہی بناتے تھے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، و ابی بکر اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں، و صدر من امارت عمر اور حضرت عمر فاروق کی زمانے کی ابتدا میں بھی، فلما رأى الناس، اب یہاں پر وہ فرق کا ذکر ہو رہا ہے، پھر جس وقت لوگوں کو یہ دیکھا کہ قد تتابعوا فیہا، کہ وہ تو اس کو پے در پے کرنے لگ گئے ہیں، قال عجیزوہن علیہم، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ان کو اب 3 ہی ان کے اوپر نافذ ہوں گی۔ اب یہاں پر بھی حدیث کے اندر فرق کا ذکر آیا کہ قد تتابعوا فیہا، تو پہلی صحیح مسلم کی حدیث میں بھی اشارہ موجود ہے کہ معاملے کی نوعیت میں فرق تھا، یہاں پر بھی پتہ چلا کہ معاملے کی نوعیت میں فرق ہے۔ اب پہلے 2 مسئلے سمجھ لیجئے تو پھر اس کو جو ہے وہ آگے ہم چلاتے ہیں۔ ایک آدمی جس نے ازدواجی تعلق ابھی قائم نہ کیا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، اس سے پہلے ہی اگر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے نا، تو اس طلاق کی عدت 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوتی، اور جوں ہی لفظ طلاق اس نے بول دیا، وہ اس کی بیوی رہتی ہی نہیں، وہ اس کی بیوی رہتی ہی نہیں۔ اب اگر اس نے لفظ طلاق بولا اور 1 طلاق ہی بائنہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بیوی رہی نہیں۔ جب اس نے 1 دفعہ لفظ بول دیا نا کہ جا تجھے طلاق ہے، اب وہ اس کی بیوی رہی نہیں۔ اب اگر یوں کہتا ہے کہ جا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، 3 بھی کہہ دیتا ہے نا، تو پہلی کے بعد وہ چونکہ بیوی رہی کوئی نہیں، تو پھر دوسری کس کو دے رہا ہے، تیسری کس کو دے رہا ہے؟ دوسری تیسری نافذ کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو اس کی بیوی رہی کوئی نہیں۔ 1 طلاق جب دے دی ہے تو وہ بیوی رہی کوئی نہیں، جب بیوی رہی کوئی نہیں تو پھر دوسری اور تیسری طلاق تو ایک گویا کہ غیر عورت کو دے رہا ہے، اپنی بیوی کو تو دے ہی کوئی نہیں رہا۔ تو یہاں پر طلاق ایک ہی واقعہ ہوگی۔ اگر یوں کہا غیر مدخولہ عورت جس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، تو اس کو یوں کہا کہ جا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو وہ 1 نافذ ہوگی، باقی 2 جو ہے وہ تو بالکل لغو ہو جائیں گی، کیونکہ وہ تو بیوی کو تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو غیر عورت کو ہے۔ لیکن اگر یہی بندہ یوں کہتا ہے جس نے ابھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، یہ بندہ یوں کہتا ہے کہ جا تجھے 3 طلاقیں ہیں، اب اس میں تو اس نے ایک ہی وقت میں تینوں اس کے اوپر ڈال دی ہیں، ان کو تو اب آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں سے 1 نافذ ہو گئی اور باقی چھوٹ گئی ہیں، یہ تو تینوں اکٹھی جو ہے وہ اس نے دے دی ہیں، ایک ہی لمحے کے اندر تینوں ہیں۔ اگر تو کہتا ہے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو پھر تو پہلی نافذ ہوتی، باقی 2 جو ہے وہ فضول ہو جاتی۔ لیکن جب اس نے کہا ہی یہ ہے کہ جا تجھے 3 طلاق ہیں، تو یہ تینوں نافذ ہوا کرتی ہیں۔ اور یہی معاملہ تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں، جو فرق ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ پھر بھی تھوڑا حوصلہ کرتے تھے، وہ یوں کہتے تھے کہ جا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے دور میں آ کر جلد بازی شروع ہو گئی، یوں کہنے لگے کہ جا تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ معاملے کی نوعیت بدل گئی ہے، اب یہ چونکہ تینوں اکٹھی دی رہی ہیں، ان میں سے 1 نافذ کرنا اور 2 نافذ نہ کرنا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تینوں ہی نافذ ہوں گی۔ تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ غیر مدخولہ عورت کا ہے۔ تو غیر مدخولہ عورت جو ہے اس میں تو 1 طلاق بنتی ہے، جب یوں کہا جائے کہ طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو پھر 1 ہی بنتی ہے۔ تو جب غیر مدخولہ میں اکٹھی یوں کہہ دی جائے کہ جا تجھے 3 طلاق ہیں، تو حضرت عمر فاروق اس کو 3 نافذ کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت بھی لازم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے اس فتوے کو قبول کیا جائے گا
کیونکہ نوعیت فرق ہوئی ہے تو پھر مسئلہ بھی فرق ہو جائے گا، حکم بھی فرق ہو جائے گا. تو یہاں پر تو پھر 3 کی 3 نافذ ہو رہی ہے نا. جو ایک نافذ ہو رہی ہے اس کا تو ہمارے اس مسئلہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینے کا، کیونکہ وہ تو غیر مدخولہ کو دی جا رہی ہیں. تو غیر مدخولہ کو بھی جہاں پر گنجائش بھی ہوا کرتی ہے وہاں پر بھی اگر اکٹھی 3 دے دی تو وہ 3 ہی بنتی ہیں. تو پھر جو مدخولہ ہے وہاں پر تو گنجائش بھی کوئی نہیں بنتی ہوتی، تو وہاں پر اکٹھی 3 کو ایک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ دلیل ان کی نہیں، یہ ہماری دلیل ہے. اللہ اللہ. مزید یہ کہ یہ جو احادیث مبارکہ ہیں نا، ان کے اندر یہ فتویٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 ہوتی تھیں، تو یہاں اسی حدیث میں، ان ساری حدیثوں میں یہ کوئی ذکر نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 قرار دیتے تھے. یہاں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو 3 سمجھا جاتا تھا. اللہ اللہ. تجعل واحدۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو 1 قرار دیا جاتا تھا. دوسری حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ جعلوہا واحدۃ، لوگ ایک سمجھتے تھے، 1 قرار دیتے تھے علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نسبت بھی کوئی نہیں ہے. جو 1 والا معاملہ ہے وہ لوگوں کا معاملہ ذکر ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ یوں کرتے تھے. چلو بہرحال درجہ اس کا بھی حدیث کا بن جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحابہ کرام بڑے محتاط تھے، تو وہ فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے سے ہٹ کر تو نہیں دیتے تھے. لیکن بہرحال اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نسبت کوئی نہیں ہے، نسبت ہے لوگوں کی طرف. ہمارے لیے تو حجت ہے، لیکن فریق مخالف تو کہتا ہے کہ نہیں، جہاں پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم لینی وہ ہے. تو ان کو تو یہ پیش کرنی نہیں نہ چاہیے، کیونکہ یہاں پر تو لوگوں کی طرف نسبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسبت ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، اگر جس طرح ہمارے وہ احباب جو 3 کا اصرار کرتے ہیں، اگر اس طرح بات لی جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بڑا الزام آتا ہے، اور دیگر صحابہ کرام پر بھی بڑا الزام آتا ہے. اور اگر سنن نبی داود والی روایت کو ساتھ ملا لیا جائے تو یہ الزام صحابہ کرام سے ختم ہو جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں تشریح وہ کرنی چاہیے کہ جس سے صحابہ کرام کا دامن آلودہ نہ ہو. اللہ اللہ. پھر یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو یہ بات فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 3 طلاقوں کو 1 شمار کیا جاتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی، حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2-3 سالوں میں بھی. اگر یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر فاروق نے 3 نافذ کر کے کوئی غلطی کر دی ہے، تو پھر کم از کم ان کا اپنا فتویٰ تو پھر اس کے خلاف ہوتا نا. ان کا اپنا فتویٰ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا نا. اور یہ تو کہتے ہیں نا کہ میں تو بھائی وہی فتویٰ دوں گا جو نبی اکرم کے دے رہے ہیں. لیکن ان کا اپنا فتویٰ بھی اگر یہی ہو کہ 3 طلاقیں اکٹھی بھی دی جائیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، تو جن کا اپنا فتویٰ بھی یہی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ جو حضرت عمر فاروق والی بات بھی فرما رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ معاملے کی نوعیت میں فرق ہوا تھا. اللہ اللہ. ان مجاہد تابعی ہیں، ان سے روایت ہے، کالا وہ کہتے ہیں کنت عند ابن عباس، میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا تھا. فجاءہ رجل، ایک آدمی آیا، فقال انہ طلق امرأتہ ثلاثا، اور اس نے آ کے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. کالا مجاہد کہتے ہیں فسکت، ابن عباس چپ کر گئے. حتی ظننت، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ انہ رادھا الیہ، کہ شاید وہ اس کی بیوی کو اس کی طرف لوٹا دیں گے. کوئی صورت سوچ رہے ہیں کہ کوئی صورت بنتی ہو کہ بیوی لوٹ جائے، تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ لوٹانے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. لیکن اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو چپ ہوئے تھے تو وہ غصے کی وجہ سے چپ ہوئے تھے کہ تم یہ کرتوت کر کے آئے کیوں ہو کہ تم نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں. تو تھوڑی دیر تو چپ ہوئے، میں نے خیال کیا کہ وہ لوٹا دیں گے، لیکن جس نے بولے نا تو ثم قالا، پھر انہوں نے یہ کہا ینطلق احدکم، تم میں سے ایک آگے بڑھتا ہے، فیرکب الحموقت،
حماقت کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے، ثم یقول یبن عباس یبن عباس، پھر آ کے مجھے کہتا ہے ابن عباس ابن عباس، تو اب ابن عباس یہاں پر کیا کرے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب تم حماقت کے گھوڑے پہ سوار ہو کے 3 اکٹھی دے آئے ہو تو اب میرے سے کیسے جو ہے نا اور پوچھنے آ گئے ہو؟ اب کوئی گنجائش تو تم نے چھوڑی کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرا ہی کوئی نہیں ہے۔ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا۔ عَصَيْتَ رَبَّكَ، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، کہ طلاق کا جو حکم رب کا تھا تو وہ تو یہ تھا کہ اس میں 1 کے بعد بھی تم وقت دیتے کہ سوچنے کی گنجائش تو ہوتی، 2 کے بعد بھی وقت دیتے، لیکن تم نے تو رب کی نافرمانی کر کے اکٹھی دے دی ہیں۔ تو جب تو نے گنجائش چھوڑی کوئی نہیں تو بانت من کا امراتک، تیری بیوی تجھ سے اب جدا ہو چکی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے خود بھی یہ فتویٰ دیا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے کے آگے ہو تو میں ابن عباس اس میں کوئی گنجائش نہیں نکال سکتا۔ اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ جو قول پہلے ذکر کیا جاتا ہے تو پھر تو ابن عباس کو گنجائش نکال لیتے نا، وہ کہہ رہے کہ میں گنجائش نکال ہی کوئی نہیں سکتا، جب تو دے کے آ گیا، حماقت کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ گیا، تو اب ابن عباس کہنے کا کیا فائدہ؟ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تینوں کا متفقہ فتویٰ، اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں۔ ان محمد ابن ایاس، محمد بن ایاس کہتے ہیں کہ ان ابن عباس و ابا ہریرہ و عبداللہ ابن عمر بن عاص سئلو، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ سے بھی پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص سے بھی پوچھا گیا، انل بکرے، ایک باکرہ لڑکی کے متعلق، یطلقها زوجها ثلاثا، کہ جس کا خامد اس کو 3 طلاقیں دے دے، فَكُلُّهُمْ قَالُوا، تو سب نے جواب میں یہی کہا کہ لا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، کہ اب وہ اس کے لیے حلال کوئی نہیں یہاں تک کہ دوسرے خامن سے نکاح کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تو خود یہی فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی بھی ہو جائیں تو پھر حلالہ کے بغیر پہلے جو ہے خامن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مزید جو دلائل وغیرہ ہیں احادیث مبارکہ سے ان پہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بات آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔